وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق اللہ۔ میرا محترم بھائی بزرگوں، اوپر والدین کے حقوق کا بیان تھا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جب والدین کے اتنے سارے حقوق ہیں تو اب بندے کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی غفلت میں والدین کے ساتھ بے ادبی کا کوئی جملہ نکل جاتا ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا، یا آواز تیز ہو جاتی ہے، یا کوئی اور بات نادانی میں پیش آ جاتی ہے اور آدمی کو اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کا اعلان یہ ہے کہ جہنم ایسے لوگوں کے لیے جو والدین کا کہ نافرمان ہے۔ مسئلہ ہو گیا تو اس کا جواب اللہ نے آگے آیت میں دیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے تمہارے جی میں کیا ہے، یعنی دل میں تمہارے بے ادبی تھی یا نہیں تھی خدا کو معلوم ہے، تم نے جان کر بے ادبی کی ہے یا انجانے میں بے ادبی کی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا اگر تم نیک ہو اور جان بوجھ کے تم نے بے ادبی نہیں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ رجوع کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کا حق تو ہے ہی، لیکن جو دیگر رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ والدین کا تو حق ادا کیا، رشتہ داروں کے حق کو پامال کیا تو بھی آدمی جو ہے وہ گرفت میں آ سکتا ہے۔ اس لیے جو رشتہ دار ہوں اور جن کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے، ضرورت مند ہیں، مان لو ہمارے خاندان میں بیوہ ہے، یتیم ہے، یا ایسے لوگ ہیں جو کمانا نہیں جانتے اور وسائل بھی ان کے پاس نہیں، یا اتنا انہیں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ کما سکیں، اور ضرورت مند ہیں، تو ان کی ضرورت کو بھی ادا کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ یہ ان کے فرائض کے اندر داخل ہے، تو ان لوگوں کے حق بھی ادا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ذکر کر کے انسان کو اعتدال کا سبق سکھایا کہ لا تبذر تبذیرا، کہ مال کو اندھا دھند خرچ مت کرو۔ دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف، اور دونوں منع ہیں۔ تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ میں مال خرچ کرنا، بے موقع مال خرچ کرنا، بے فائدہ مال خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر۔ اور اسراف کہتے ہیں جائز جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ 1 روپیہ خرچ ہو رہا تھا، وہاں 5 روپیہ خرچ ہو رہا، یہ اسراف ہے۔ تبذیر اسراف سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ تبذیر میں آدمی گناہ کی جگہ میں خرچ کرتا ہے مال، اسراف میں گناہ کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے۔ گناہ وہ بھی ہے، گناہ یہ بھی ہے
فضول خرچی بھی منع. قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو. اور اپنے اللہ نے مخصوص بندوں کی علامت بیان کی ہے کہ وہ نہ زیادہ تنگ ہاتھ کرتے ہیں نہ زیادہ کھلا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں. وَلَمْ يَقْتُرُوا، کہ وہ زیادہ تنگ بھی نہیں کرتے اور زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے بیچ میں اعتدال کی درمیانہ چال چلتے ہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا من افتقر من اقتصد، جو درمیانہ چال چلتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. آدمی اپنی چادر سے زیادہ لمبے پیر پھیلا لے تو اب پریشانی ہوتی ہے. کمائی 2 پیسے کی خرچ کر رہا ہے 4 پیسے، قرض بڑھے گا پھر پریشان ہو. تو اس لیے فرمایا فضول خرچی بھی نہ کرو، بخل بھی نہ کرو، بلکہ اس کے بیچ بیچ میں جیسی جائز ضرورت ہے اس جائز ضرورت پر خرچ کرتے رہو، کبھی بھی کمی نہیں پڑے گی. الحمدللہ. یعنی ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، دل میں کیا بات ہے. ماں باپ کی اطاعت ہے یا نافرمانی ہے، ادب ہے یا بے ادبی ہے. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے. اسی لیے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اوابین. اواب کے معنی ہے رجوع کرنے والا. یہ جو مغرب بعد پڑھ رہا ہے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اور جو اوابین میں ہے وہ توابین میں ہے. جو رجوع کرنے والا ہے وہ اللہ سے توبہ بھی کرنے والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دے قرابت والے کو اس کا حق. وَالْمِسْكِينَ، اور محتاج کو. وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مت اڑا بیجا اور نہ خرچ کر اندھا دھند. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اڑانے والے بھائی ہیں شیطان کے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکرا. تم سے بیجا خرچ کرا کے تمہیں بھی اللہ کا ناشکرا بنا دے گا. کہ آدمی جب گناہ کی جگہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کی برکت کو چھین لے. اور جب آدمی فضول خرچی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے مال کو لے کر ان لوگوں کو دیتا ہے جو صحیح خرچ کر دیتے ہیں، صحیح جگہ پہ مال کو لگاتے ہیں. اور آدمی اپنی شان دکھانے کے لیے فضول خرچی کرتا ہے کہ میری ناک نیچی نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب تمہارے پاس تو بہت تھا پھر بھی تم نے ایسا کیا. ناک اٹھی رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جیسے لوگ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں 90% لوگ اپنی ناک کے لیے خرچ کرتے ہیں، صرف اپنی ناک کے لیے. 10% ہوں گے شاید جو مخلص ہوں گے شادیوں میں خرچ کرنے میں، ورنہ 90% میں ناک، ریاکاری، دکھاوا، واہ واہی اور سمعہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اور اسی لیے آدمی کیا کرتا ہے، کھانا کھلانے بیٹھا تو 75 قسم کے آئٹم بنوا دیے. کیوں بنوا رہا ہے یہ؟
کہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں جناب بہت اچھا کھانا تھا، بڑے کھانے تھے، آئٹم بہت تھے، گن نہ پائے اتنے تھے. یہ اس لیے کر رہا ہے، ورنہ 2-4 آدمی کھانے کی چیزیں بنوا دے بس ہو گیا کافی. لیکن اس میں چرچے نہیں ہوں گے. بہت سارے بنوائے گا تو آدمی کے کیا ہوں گے؟ چرچے ہوں گے. اور اس فضول خرچی کی وجہ سے کھانا ضائع کتنا ہوتا ہے اللہ کی پناہ. سینکڑوں آدمی کھا لیں اتنا کھانا تو ضائع ہو جاتا ہے. اور ضائع ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو آدمی جب کھڑے ہو کے کھائے گا تو انسان کی طبیعت میں حرص ہے. جو سامان لینے جائے گا کہ یار یہاں لائن لگ رہی دوبارہ پھر آنا پڑے گا، پہلی مرتبہ میں بھر لو. تو اپنے پیٹ کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا کھانا ہے، ڈال لیا آپ کو کھایا نہیں جا رہا. دوسری پلیٹ لی، دوسری میں دوسرا مال لے لیا اور چھوڑ دیا اس کو. یہ سب کا سب کیا ہے؟ ضائع کر رہا ہے. یہ سب اب یہ تبذیر میں ہے. تبذیر یعنی گناہ کی جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ گناہ ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت کی اس قدر ناقدری اور بے اکرامی یہ گناہ ہے. تو ایسا آدمی کیوں کھانا تیار کرائے جس کی وجہ سے آدمی کو کیا ہے یہ سب وبال بھگتنا پڑے. کتنی مرتبہ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے کہ آدمی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شدہ نعمتوں کو ایک ایک کر کے چھینتا ہے اور پھر وہ نان شبینہ کا محتاج ہو جاتا ہے. پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، خالی ہاتھ ہو جاتا ہے. اپنا جرم اسے یاد نہیں آتا کہ میں نے جو ناقدری کی تھی اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، بلکہ دوسروں پر اپنی بلا ٹالتا ہے. کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے. جادو بادو کچھ نہیں ہوتا بلکہ در حقیقت اپنے اعمال کا خمیازہ ہوتا ہے جو انسان کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اس لیے فضول خرچی سے بھی بچنا ہے اور غلط جگہ، حرام جگہ، ناجائز جگہ مال کو خرچ کرنے سے بھی بچانا ہے. جہاں اللہ کا حکم ہے اور جتنا خرچ کرنے کا حکم ہے آدمی اتنا خرچ کر لے، اس میں مانعت نہیں ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی بچا رہے گا مال اور آخرت کی پکڑ سے بھی محفوظ رہے گا. اللہ ہم سب کو حلال مال دے اور حلال جگہ صحیح خرچ کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.